السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار بڑی پابندی سے پڑھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ہماری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑے فائدے ہیں، مگر افسوس کہ ہم سب لوگ بہت غافل ہیں اور ان اذکار پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ان اذکار کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کر لے، ان کا معمول بنا لے، تو زندگی کے بے شمار مسائل اس کے حل ہو جائیں گے اور بے شمار مصیبتوں سے وہ بچا رہے گا۔ کچھ فوائد جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فائدے ہیں۔ آئیے، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ صبح و شام ذکر و اذکار کی پابندی کرنے سے اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم صبح بھی اور شام بھی پابندی کے ساتھ کچھ منٹ اللہ کو دینے کے لیے خاص کر لیں اور اس کا ذکر کریں، اس کی یاد کریں، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اللہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ ضرور مضبوط ہوگا۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم صبح و شام ذکر و اذکار کا معمول بناتے ہیں تو یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ کبھی کر ہی نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو ایک شکر گزار بندہ بنا کر پیش تو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کی قدر کر لے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ تو اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح و شام خاص طریقے سے اللہ کا ذکر کریں اور وہ جو اوراد اور اذکار حدیث میں ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے گا۔ یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ جو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح شام کے اذکار سے اللہ اور فرشتوں کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ اذکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فرشتے مختلف مصیبتوں اور آفتوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں۔ ایک اور فائدہ جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جو ان اذکار کی پابندی کرتا ہے، ان کا معمول بناتا ہے، وہ مخلوق کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، اثرات سے۔ اسی طرح جو زہریلے جانور ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، ان کے اثرات سے، ان کے شر سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے بھی ان کا معمول بنانا چاہیے۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صبح شام کے اذکار کا معمول بناتا ہے وہ شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں الٹے سیدھے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جو شخص ان اذکار کا معمول بناتا ہے وہ انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے دل میں غلط خیالات نہیں آتے، اس کے دل میں غلط وسوسے نہیں آتے، اس کے دل میں ایک مضبوط یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہونے لگتا ہے۔ جب انسان صبح شام ذکر کرے، اللہ کا اور اذکار کا معمول بنائے اور ان کو سمجھ بھی رہا ہو، تو ان میں چونکہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کے لیے آدمی اس سے دل لگائے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم کو بھی یہاں سے جانا ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے ان اذکار کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے۔ اور ساتھ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اذکار انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان اذکار میں اللہ کی مغفرت چاہنے، اللہ کی رحمت چاہنے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق آخرت سے، انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی ہے، تبھی تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کا ڈر نہ ہو تو پھر انسان گناہوں کی معافی کیوں مانگے گا؟ تو اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان ایک اچھی زندگی گزارنے والا بنتا ہے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ان اذکار کا، ان اوراد کا معمول بناتا ہے، وہ گویا کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اور ان تمام صفات کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کی خاص صفات ہیں۔ جب انسان ان اذکار میں اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تنہا ہے، وہ اکیلا معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا ہے،
ہماری تمام چیزوں کو ہم کو رزق دینے والا، ہم کو صحت دینے والا اور سب کچھ دینے والا وہ اللہ ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو انسان ان اذکار کے ذریعے گویا روزانہ کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے موحد ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح ان اذکار سے ایک فائدہ یہ کہ ان اذکار کی وجہ سے انسان کو خدا کی قدرت پر یقین پیدا ہوتا ہے، اس کو خدا کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ اذکار پڑھے گا تو اس میں اس طرح کی چیز آئے گی کہ اللہ قادر ہے، اللہ تمام کام کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس کا 10واں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان اذکار کی وجہ سے انسان کو اپنی بے حیثیتی کا، اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان جب یہ اذکار پڑھتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو بے بس بنا کے، محتاج بنا کے، گناہ گار بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری تو کوئی حقیقت نہیں ہے، میں اپنے بل پہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہوں، میری ساری کامیابی، ساری ترقی یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بے بس اور محتاج مانتا ہے اور اللہ کو سب کچھ مانتا ہے۔ تو اس کو لگتا ہے کہ میری کامیابی یا جو کچھ بھی میں نے ترقی حاصل کی ہے، جو بھی حاصل کیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس سے انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اور محتاج ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ان اذکار کا پابند بنا لیتا ہے تو پھر اس میں نیکی کرنے کا شوق پروان چڑھتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتا ہے۔ 12واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک تنظیم آ جاتی ہے، اس کا ایک نظام بن جاتا ہے، اس کا ایک شیڈول بن جاتا ہے، اور انسان کی پوری زندگی اور دن اور رات کے اوقات منظم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے صبح میں یہ اذکار کرنے، تو وہ جلدی اٹھتا ہے، اپنی پوری ترتیب بناتا ہے، ضرورت سے فارغ ہو لیتا ہے، پھر وہ اپنے اذکار کرتا ہے۔ اسی طرح اس کو معلوم ہوتا ہے دن میں کہ مجھے شام میں جا کے اذکار کرنے، تو اس سے پہلے وہ اپنے سارے کام نپٹانا چاہتا ہے تاکہ شام میں وہ اذکار کے لیے فری ہو سکے۔ تو یہ ایک ترتیب اس کو مل جاتی ہے، زندگی اس کی منظم ہو جاتی ہے ان اذکار کی برکت سے۔ اس کا 13واں فائدہ یہ ہے کہ انسان مختلف ذہنی اور دماغی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ انسان کو سستی اور کاہلی کی بیماری سے بچاتے ہیں یہ اذکار انسان کو ڈپریشن اور ڈپریس جیسی بیماریوں سے بچاتے ہیں، اس کو ایک دماغی اور روحانی اور ذہنی سکون دیتے ہیں، جن کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا 14واں فائدہ یہ ہے کہ یہ اذکار انسان کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ جب انسان ہمیشہ ان اذکار کا معمول بنا لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو صبح بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف کیسے جائے گا؟ اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مجھے اللہ کا ذکر کرنا تھوڑی دیر کے بعد، تو وہ اس گناہ گار چہرے کے ساتھ، اس گناہ کے دھبے کے ساتھ کیسے وہ اللہ کے سامنے جائے گا؟ اس کو شرم آتی ہے، اس لیے یا تو وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، بچا رہتا ہے گناہوں سے، اور اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ایک پاک صاف چہرے کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ تو جو انسان صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنا لے تو یہ اس کو جو ہے گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ اذکار، یہ اوراد انسان کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور 15واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اذکار انسان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی بخشش حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو صبح شام کے ان اذکار کا معمول بنانا چاہیے، اور بہت سارے اذکار کتابوں میں آتے ہیں، لیکن ہم اگر سب کی پابندی نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ اذکار منتخب کر کے ان کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے اور ان کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ مختلف کتابچے لوگوں نے تیار کیے جو ہر جگہ دکانوں پہ مل جاتے ہیں، کوئی بھی کتابچہ لیا جائے اور صبح کے اور شام کے اذکار اس میں موجود ہے، 2 4 5 جو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں صبح میں، 2 4 5 جو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں شام میں، ان کا ہم معمول رکھیں اور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ان میں پھر اضافہ بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے فائدے ہم کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔